سرکار قیامت میں شکایت کریں گے، وہ کتنا حساس موضوع ہوگا، کتنا ضروری ہوگا کہ جس کے لیے نبی مکرم قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے، اب جو ترجمہ ہوتا ہے پہلے وہی کروں گا، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ ترجمہ جو سب کرتے ہیں پہلے میں نے وہی کیا ہے، میں اس ترجمے سے متفق نہیں ہوں۔ سب سے زیادہ قرآن آج، سب سے زیادہ قرآن اگر پڑھا جا رہا ہے تو آج پڑھا جا رہا ہے۔ اب سے 100 سال پہلے جتنا قرآن پڑھا جاتا تھا اس سے آج زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ جتنا قرآن آج چھپ رہا ہے ماضی میں کبھی نہیں چھپا۔ بڑے بڑے سارے اسلامی ممالک کی خاص جو گورنمنٹ کی پریس ہے جی، اس کے اندر ایک شعبہ قرآن چھاپنے کا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ایران، مختلف ممالک میں قرآن چھپنا ایک مکمل حکومتی کام ہے جی۔ قرآن چھپ رہے ہیں، سب سے زیادہ حافظان قرآن آج ہیں ماضی کی نسبت، شیعہ قوم میں بھی، سنیوں میں بھی جی۔ قرآن بہتر ہوا ہے ہمارے ہاں، اور یہ تو قیامت کی بات ہے، ابھی تو اور بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اور قیامت میں نبی شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، سرکار یہ نہیں فرمائیں گے یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن، یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو لے لیا تھا مہجورا، علی کے بغیر۔ میری امت نے اکیلا قرآن لیا جبکہ میں نے اکیلا نہیں دیا تھا۔ میں نے تو قرآن کے ساتھ انہیں علی دیا تھا، مگر انہوں نے قرآن لیا، علی کو چھوڑ دیا۔ عزیزو، اس ترجمے کو لینے کے بعد، یہ ترجمہ میرا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس احادیث ہیں، بزرگوں نے، میں نے بزرگوں سے تائید لے کر یہ بات کر رہا ہوں، ممبر پر بیٹھتا ہوں تو بہرحال اگر بہت بڑا عالم نہیں ہوں تو غیر ذمہ دار بھی نہیں ہوں۔ یا اللہ میری قوم نے قرآن تنہا لے لیا علی کے بغیر، مہجور، تنہا، اکیلا، میں نے اکیلا نہیں دیا تھا۔ اب اس ترجمے کو سننے کے بعد اس حدیث کو سنیے، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جنہیں خود قرآن لعنت کرتا ہے، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ وہ کون سے قاریان قرآن ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے؟ جو علی کے بغیر قرآن سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ۔ کون سمجھائے گا کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میں ہزر میں نازل ہونے والی آیات کو بھی جانتا ہوں، میں سفر میں نازل ہونے والی آیات کو بھی جانتا ہوں، میں آیات کی تعویلات بھی جانتا ہوں، میں تفسیر بھی جانتا ہوں، میں محکمات بھی جانتا ہوں، میں متشابہات بھی جانتا ہوں، میں ظاہر قرآن کو بھی جانتا ہوں اور بطون قرآنی کو بھی جانتا ہوں۔ میں قرآن کے ایک ایک حرف کی تفسیر کروں تو مجھے ساری رات گزر جائے اور ایک حرف مکمل نہ ہو پائے۔ اے ابن عباس بیٹھو، میں تمہیں قرآن کی تفسیر بتاؤں۔ ابن عباس کہتے ہیں ساری رات میں قرآن کی تفسیر علی سے سن کے لکھتا رہا، فجر کی اذانوں کا وقت ہو گیا، ابھی بسم اللہ کے با کی تفسیر نہیں ہوئی تھی۔ مفسر قرآن جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے علی سے قرآن کی تفسیر پڑھی، سیکھی، اگر اسے سواریوں پہ لادا جائے، اونٹوں پہ لادا جائے، ایک طویل انگنت اونٹوں کی قطار بنے گی، پھر بھی میں یہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ میں نے ساری قرآن کی تفسیر اونٹوں پہ لاد دی ہے۔ اور ایسا بڑا عالم جسے امت حبر الامہ کہتی ہے، امت کا جھومر، امت کے ماتھے کا جھومر، حضرت ابن عباس، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے عالم کہ آپ جس آیت کو آپ کے سامنے کہا جائے کہ اس کی تفسیر بتائیے تو آپ فوراً اس کی ایک حسین تفسیر بیان کرتے ہیں، تو کیا آپ کا علم علی کے علم کے برابر ہے؟
تو فرمانے لگے علی کا علم سمندر کی طرح تصور کرو اور میرا علم قطرے کی طرح تصور کرو. علی کے مقابل میرا علم ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہوتا ہے. لہٰذا میرے بچوں جوانوں، میں کہتا ہوں آج کے دور میں ہر دور سے زیادہ مولا علی کے فضائل پڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جیسے ذمہ داری ہم سب کی ہے، جیسے جیسے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ایسے ایسے مولا علی کی عظمت کے گوشوں کو کھولنے کی اور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. قرآن نبی نے اکیلا نہیں دیا ہمیں، ہر زمانے میں محافظ قرآن، ہر زمانے میں مفسر قرآن کی ضرورت ہے. یعنی نبی کے زمانے میں سرکار کی ظاہری حیات میں قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے سرکار کا ہونا ضروری ہے، تو نبی کی رحلت کے بعد تو بدرجہ اولا قرآن سمجھانے والے کی ضرورت ہے. سادہ سی بات ہے، الف سے انار بے سے بکری والی کتاب کے لیے تو استاد چاہیے، مگر قرآن سمجھانے کے لیے استاد نہیں چاہیے. تو وہ جو قرآن سمجھانے والا استاد ہے وہ ایک مرتبہ تو کہ صاحب یہ ظاہر قرآن کو سمجھانے والے ہمارے معلمین ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، لیکن جو امت اب تک الف لام میم کا ترجمہ نہ کر پائی ہو، الف لام را کے نیچے الف لام را ہی لکھ دیتے ہوں، کاف ہا یا عین صاد کے نیچے ترجمے میں کاف ہا یا عین صاد ہی لکھ دیتے ہوں، تو ضرورت نہیں ہے کہ پھر کوئی ایسا ڈھونڈا جائے جو یہ بتائے کہ کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے، الف لام را کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے، پیغام کیا ہے. قرآن کی ان آیات کو بعض بزرگوں نے، بعض مفسرین نے علیحدہ کیا ہے کہ جن کے بارے میں سوائے اہل بیت کے کسی نے حل نہیں بتایا. بہت سارے لوگوں، بہت ساری تفاسیر ہیں آیات کی کہ جو اس میں بھی ملتی ہیں اور ادھر بھی ملتی ہیں، لیکن کچھ آیات، بڑی تعداد میں آیات کی ایک تعداد ہے کہ جو جا کر مشکل جا کر ختم ہوتی ہے اہل بیت کی مشکل کشائی پر. جب انہوں نے بتایا تو مسئلہ حل ہوا.